آپ کو پتا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر ایک اینکر اور ان کے ایک سہولت کار مفتی، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے تو ان کی ایک افطار کے وقت کی ویڈیو لیک ہو گئی جس کے اوپر ان کی سرزنش ہوئی. جو جی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں مذہبی امور کے، جو ان تمام پروگراموں کو اوور آل دیکھتے ہیں، شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی، ان کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلے ایک مین میڈیا چینل کے اوپر انہی کی دعوت کے اوپر میں گیا تھا. تو یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ان کی اجازت سے کر رہا ہوں. انہوں نے خود کہا ہے کہ میری طرف سے آپ بے شک بیان کریں، اور میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویڈیو لیکڈ ہے. وہ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ واقعی ایسا تھا کہ اس کے اوپر سرزنش ہوئی. قاری خلیل الرحمان صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کھانے کی ٹیبل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب ان کو بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے وہ کتاب پڑھو جس میں میں نے تمہیں رگڑا لگایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں وہ صوفیاء کی عبارتیں لے آؤں جس کے اندر یہ گستاخانہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں آج پھر مرزے کی روح آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور پیچھے وہ اینکر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیم جملہ ریپیٹ کر رہا ہے، مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی ایک طرف یہ سب لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں اور دوسری طرف میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. جاہل آدمی تو کسی کے اعصاب پہ سوار نہیں ہوتا نا. اور ایسا جاہل ہوں کہ بڑے بڑے فرقوں کے علماء میری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. نہ صرف گمراہ ہوئے ہیں، باقی علماء کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں. یعنی ان کے بقول قاری خلیل صاحب میری وجہ سے گمراہ ہوئے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے پھر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ لیک ویڈیو ہے اور ان کی سرزنش ہوگی، اور ان کی ہوئی. قاری صاحب نے بھی شکایت کی اور باقاعدہ اس نے معافی مانگی ہے اینکر نے قاری خلیل صاحب سے کہ یہ آپ کی ویڈیو اس طریقے سے جو باہر نکل گئی. ظاہر ہے کہ وہ دوسرا مفتی تو ان کا سہولت کار ہے، اس سے تو معافی انہوں نے نہیں مانگنی تھی. وہ تو خوش ہے کہ میری اس طرح کی دھمکی امیز قسم کی چیزیں باہر نکلیں. تو اس میں فیکٹی جو تھے وہ قاری صاحب تھے. قاری صاحب سے بہرحال اس نے، ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں میرے کمرے میں آ کے آمنے سامنے بٹھا کے معافی کروائی. اچھا یہ معافی تو کروا دی. ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں تک، وہ تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. تو زیادہ تکلیف تو ان کو اس وقت ہوئی جب ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی چیز شیئر ہو جائے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اگلے ہی دن منڈے والے دن ایک اور ان سے بلنڈر ہو گیا، اور مین نیشنل ٹی وی کے اوپر، جی ٹی وی پہ، اسی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف. اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے ولیعوذ باللہ تعالی. ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں. اب جب اہل حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ
لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک چل آپ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں, اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھئی مجھے بات کرنے دیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ, اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے ہائے ہائے, قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے, کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, اور قاری صاحب نے یہ بات کی, تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے, انہیں لاجواب کر دیں گے. ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو, ہمیں پتہ ہے تمہارے پلے کوئی نہیں ہے, تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو. اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا, لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن. اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی, تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم والی سرکار ہے, پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر ہے میں ان کے اصحاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا, تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے. کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا, یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو, یا کوئی تھانوی دجال ہو, یا کوئی چشتی دجال ہو, یا شبلی دجال ہو, اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں, اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے. لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں, فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بےچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. بعد میں انہوں نے یہ ویڈیو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجی, اور مجھے اکیڈمی کے بھائی نے بتایا کہ جی یہ قاری صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے. میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں. تو اب اخلاقاً میں نے پہلے بھی ارادہ کیا تھا میں قاری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دوں گا. اب چونکہ انہوں نے خود ویڈیو بھیج دی ہے تو میرا اخلاقاً فون کرنا بنتا ہے. تو میں نے اگلے دن قاری خلیل صاحب کو فون پہ مبارکباد دی, بڑے خوش ہوئے وہ, اور میں نے ان کو پھر آگے بتایا کہ آپ کو اس کا منہ وہیں پہ توڑنا چاہیے تھا علمی طور پہ. جو یہ بات کر رہا تھا کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر میں نے انہیں سارے ریفرنسز واٹس ایپ کیے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے میں ویڈیوز میں ڈسپلے کراتا رہتا ہوں کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں, پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ.
اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تسی بکی جا رہے تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، شتیہات کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا، وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا، شطحیات، بونگیاں، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، جو بایزید کہتا تھا، یا منصور الحاج نے کہا ان الحق، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا، اس میں اس نے دفاع کی ہے، اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے، اپنے اصول سے ہی پھر گیا، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا۔ تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے، اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے۔ اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے، اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں، ورنہ کتابیں نہیں بدلی، ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی۔ اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلی حضرت احمد رضا بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا، بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ اب فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا۔ تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے، آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہیں، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد رضا بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو، ہاں تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری ہیں، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا ہے۔
اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے، دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. یہ بھی مشہور کر دیا جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا، اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہوئی تھی، انہیں لگی ہوئی تھی آگ، اس نے جوش دکھایا. پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی. اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا، اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نا سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے، اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھمبنیل بنا ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج، اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے، او تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار، ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے، آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. ہاں جی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے، پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے، آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہنچا دیا. اونڈی نکلنے لگے میرے ڈر دی وجہ نال، انشاءاللہ بے فکر وہ. اچھا، وہ میں نے ویڈیو دیکھی آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو. میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں. لے جی، میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے. اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو، شعیب مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. وہ اوورال تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں، مختلف پروڈیوسرز ہیں، یعنی یہ ان کے باس ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے، ساری تھتیاں سامنے آ گئی جی. ہاں، میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے، تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے جی فیرون. ہاں، کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. یہ جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا، یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اس نے مجھے بلایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اب مجھے بتائیں، میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی، 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب تیرا کیا بنے گا مفتی، اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، یہ بڑھ کے مار رہے تھے.
میں کہا جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی, ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا, تو ہم کہیں گے آمدہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا, بزرگی تو فارغ ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا, میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے, اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے, تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی, 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ, جرأت کر جواب دے. ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا, ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں, ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے, تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لے کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے, ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار, ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں, فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو, پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی, ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے, ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے, ہم نے مالکوں کو بھی بتایا ہے کہ جی اس طرح سارا سلسلہ ہے, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی, میں نے کہا اتوار آ رہی ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں, ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا, ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں, اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے, ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وے جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف, تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں, جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر. یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں, معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کون اربوں روپیہ دے. تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے, میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے. ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں, میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے, وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے 1-2 دفعہ اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے, تو لگ پتہ جائے گا, ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے, کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا, صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں, اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے, نہیں, یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کوئی چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا, لو جی ہوں بہن لگا جاؤ, لیاؤ نون آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی
जितनी मुझे खुशी होगी उससे डबल खुशी होगी कि मेरी पेश गोई गलत साबित हो और ये बैठने के लिए तैयार हो जाए लाइव इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब वो चल तो चुका है। तो मैं अभी तक इन 2-3 दिनों में, जुम्मा हफ्ता, इन 2 दिनों के अंदर 5 से ज्यादा दफा फोन पे उनसे बात कर चुका हूं। और मैंने कहा जी मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा नहीं जी संडे का भी दिन आप गुजारें, हम आपको फीडबैक देंगे। अगर दे दी तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले संडे फिर मैं लम्मा पा लेना, छड़ना तो नहीं है। जब तक कि ये लोग माफी नहीं मांग लेते कि हमसे मिस हैंडलिंग हुई है इस मसले में, वो भी हमारी जीत है कि ये मुकाबला नहीं कर सकते या मुझे बुला नहीं लेते। तीसरी तो कोई सूरत नहीं। और अगर इन्होंने कोई हैंकी पैंकी की फिर लीगल नोटिस भी भेजेंगे, उससे भी तरद्दुद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आ चुके, मैंने इसको इसलिए जरूरी समझा कि आपको ये पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 वीडियोस जीटीवी की तरफ से आ चुकी हुई है। पहले वो इफ्तार के मौके पे जो लीक हुई कि मिर्जे की रूह आ गई है, फिर दूसरी वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे उन्होंने कहा कि वो जेलम वाले आपके महबूब, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और तीसरा तो डायरेक्ट इसने आके धमकियां लगाई हैं कि जी मैं चपेड़े मारूं और ये करूं। मैंने तो उसके जवाब में कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, तो इनका नोहा तो बनता है। मैं तो यकीन करें इनकी चीखें एंजॉय करता हूं। आपने भी इफ्तार के वक्त ना घर के बने हुए चिप्स रखने हैं, हाँ, और साथ आपने सादा पानी रख लेना है या कोई शरबत रख लेना है और इनकी चीखों को एंजॉय करना है। ये वीडियो लगाया करें बार बार, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि भाई सही जगह निशाने पे जाके हमारी दावत हक ये पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से बिल्कुल भाग नहीं सकते। इसी मुफ्ती ने दिफा किया हुआ है। अब पुरानी वीडियो तो उसे भूल गई, आप कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। किताबें नहीं बदली हैं, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये दुनिया में आजमाइश मेरी शक्ल में मुसल्लत कर दी है। किताबें शामें कोई नहीं बदली हैं। तुम्हारे बुजुर्ग भी दिफा करके गए, तुम भी करते रहे। अब तुम भाग रहे हो, तो अब मेरा ख्याल है इसके बाद हम कैसे लोगों को बताएं कि ये झूठे लोग हैं, और जिनके ये मानने वाले हैं वो इनसे बड़े झूठे हैं। और तो कोई तरीका नहीं है ना, इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं है। लिहाजा खत्म नबूवत का जो ये मुकदमा है, अल्लाह के फजल से हम पूरी दिलेरी के साथ हर फोरम के ऊपर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोई आर मैं महसूस नहीं करता। खत्म नबूवत के हवाले से कभी भी ये परफेक्ट दावत हक नहीं हो सकती जब तक कि आप चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह के हवाले से दिलेरी के साथ आके इन चीजों का रद्द नहीं करते। और ये लोग नहीं कर रहे क्योंकि इनके अपने बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। ये कैसे रद्द करें? तो हमने तो करना है इंशाअल्लाह ताला, कोई लिहाज नहीं करना। ख्वाह किसी को बुरा लगे, कहते हैं जी वो जी कादियानी के साथ हमारे बुजुर्गों का नाम क्यों लेते हैं? और कादियानी बाद में आया, तुम्हारे बुजुर्ग पहले आए हैं। वैसे सही गलती निकालिए, पहले तुम्हारे बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए, कादियानी का बाद में लेना चाहिए। तरतीब गलत है वाकई। पहले मुझे कहना चाहिए चिश्ती दज्जाल, शिबली दज्जाल, थानवी दज्जाल, फिर कहना चाहिए कादियानी दज्जाल। शायद ये गलती निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं रुजू करता हूं जी इसके ऊपर। नहीं, वो किताबें बदल गई। किताबें तो नहीं बदली, मुनाजरों में तुमने दिफा किया हुआ है, मुफ्ती हनीफ ने भी किया हुआ है, और सबसे बढ़कर आला हजरत अहमद बरेलवी साहब ने, पीर मेरली शाह साहब ने, अशरफ थानवी साहब ने, तीनों ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अब किधर जाओगे? और ये तो एक इबारत है जो इनके गले फिट हो गई है। मैंने इसलिए ऐसी बड़ी इबारत पकड़ी है जिसमें कोई दूसरी राय ना हो। बाकी जगह तो इधर उधर भाग सकते हैं ना, वरना इसके अलावा भी इबारतें हैं, उनका भी ये दिफा करते हैं। एक ये इबारत, दूसरी इबारत मैंने साहब और शुक्र के हवाले से कश्फुल मजूब की बताई थी कि नबी इस्लाम के ऊपर एक इन्होंने स्कैंडल डाल दिया नाउज़ बिल्लाह के, अपने साहबी की बीवी पे नजर पड़ी और वो ऐसी पसंद आई नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ने उसके खामद के दिल में अपनी बीवी की नफरत डाली और नबी इस्लाम ने उससे शादी कर ली। अस्तगफिरुल्लाह। ये बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित करने के लिए उन्होंने ये लिखा। बायजीद को बचाते बचाते अली अजमेरी साहब ने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। अगर उन्होंने लिखा 1000 टन हुस्न ज़न मैं अपने सर पे रखता हूं कि उन्होंने नहीं लिखा होगा, लेकिन ये तो मान रहे हैं। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने साहब और शुक्र वाली इबारत का भी दिफा किया हुआ है 2009 के मुनाजरे के अंदर। वो सामने से ये इबारत भी पेश हुई थी। सिर्फ शिबली रसूलुल्लाह ने ये इबारत का भी उसने शतीहात के नाम के ऊपर झूठा दिफा किया।
حالانکہ شتیہات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے، نہ نبی الاسلام کے لیے. ہمارے نزدیک تو فارغ ہیں یہ. ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیہات کے اوپر صرف نظر کیا جائے. مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشاہ ہی کوئی نہیں. تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو صاب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب کی، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے، اوریا کو. تیسرا حوالہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی الاسلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، لواء الحمد، شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا، وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے. ساتھ ہی ہر غدار اور خائن کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں، لواء الحمد نہیں ہونا. لہذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تعویل تو اس نے تازہ کی ہے. اب کیا اس کے بھی کہے گا یہ کتاب بدل گئی ہے؟ یہ تو تازہ کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو تو اسے ہانٹ کرے گی. اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی؟ انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ان کا. حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں، کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں، آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اہل البیت کا کرتے ہیں، ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں، تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں، بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے، ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا، وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کتابیں فراڈ ہیں تو if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان اجویری. تعارف ہی یہی تھا. بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں.
اور دیکھیں اس میں وہ پتا کیا کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا, تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ حدیثیں پڑھے گا, آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زہری نے کی کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی, جس میں میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے, لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے, وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف احادیث کے لیے, جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں, وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی الاسلام خودکشی کر لیتے اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے, فترت کا پیریڈ, تو بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں, چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں, اپنا اخلاص شو کرتے ہیں, انبیاء مخلص ہیں. وہاں پہ بھی آیا یوسف مخلص تھے, تو نبی الاسلام بھی مخلص تھے, اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے بازید نے ختم نہیں کیا, اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں. اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں, تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان الحق. تمہارے بزرگ ڈائریکٹ کے ہیں محمد, اور وہ رحمت اللہ علیہ, اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں. میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں, ورنہ خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں. وہ رحمت اللہ علیہ کتابیں بدل گئی, نہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں, آپ تو دفاع کرتے ہیں, مناظرے لڑے ہوئے. اور 5ویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے, دونوں کتابوں میں, کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا ہے. ہاں, باز کو باز سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتے نہیں خواب پہ زور نہیں, وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے, شیطانی خواب کو نا. اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہیں وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا, جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا. تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا, اور وہ خواب کو گھڑنا تھا ہم سے گھڑوا لیتے, ہم اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. یہ تفنن کے طور پر روحانی بات کر رہا ہوں میں. تو خواب گھڑنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام کے برتن مبارک, آپ کی جوتیاں, آپ کا آسا مبارک امام حنیفہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو وہ جمع کریں گے. قبر میں اتر کے ہڈیاں, اور دوسروں کو یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی الاسلام مر کے مٹی ہو چکے ہیں. اور تمہارے بابوں کا یہ کیتا تھا, منوس آدمی, منوسوں کے ماننے والوں, منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ عقیدے تھے. ہمارے بڑے تو کتابوں میں احادیث کے صحیح عقائد امت کو بتا کے گئے ہیں, جو میں بارہا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ان کو بار بار بیان کرتے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے. اتنی یعنی ایک گستاخانہ قسم کی عبارتوں کو ڈسکس کرنا کوئی میری زبان کا چسکا نہیں, وہ بھی روزے کی حالت میں بار بار ان چیزوں کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے یہ جو ساتھ ساتھ تماشے لگ رہے ہیں. اور وہ جو تصوف کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ جی تصوف جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طریقت کا, شریعت کا, اور نبی الاسلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں صوفی کہہ دیا. نبی الاسلام کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.